تصور کیجئے ایک رات خاموش، سب کچھ سویا ہوا، اور اچانک قبرستان سے اذان کی آواز گونجتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا مرنے کے بعد بھی اذان دی جا سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے ایک حیران کن مگر سبق آموز واقعہ، جو صرف دل کو جھنجھوڑتا نہیں بلکہ انسان کو اللہ کی طرف پلٹا بھی دیتا ہے۔ اذان صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی طرف بلانے والی سب سے عظیم صدا ہے۔ اذان کا ایک ایک لفظ روح پر اثر کرتا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو دراصل اللہ ہمیں اپنے در پر بلا رہا ہوتا ہے۔ اذان روحانی تاریکی کو دور کرنے والا وہ نور ہے جو قبر میں بھی روشنی بن جاتا ہے۔ قبر جہاں انسان اکیلا ہوتا ہے، جہاں زبان بند، جسم مٹی میں، صرف اعمال باقی، مگر اگر ایسے عالم میں اذان کی آواز سنائی دے تو یہ اللہ کی خاص رحمت کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس شخص کے ایمان، نیت اور اخلاص کی گواہی بھی ہے۔ پاکستان کے ایک علاقے میں ایک نوجوان روزانہ مسجد کی صفائی کرتا، اذان دیتا اور کبھی کوئی دکھاوا نہیں کرتا۔ نماز کے بعد چپ چاپ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر روتا تھا، اللہ سے کہتا تھا اے میرے رب، میں تیرے در کا غلام ہوں، مجھے قبول کر لے۔ اور پھر اچانک ایک دن وہ بیمار ہوا اور وفات پا گیا۔ اس کی تدفین کے بعد رات آئی، ہر طرف خاموشی تھی، لیکن فجر سے کچھ پہلے قبرستان سے اذان کی آواز آئی، ایسی اذان جس میں درد تھا، روشنی تھی۔ لوگ اٹھے، حیرت زدہ رہ گئے۔ کچھ لوگ باہر نکلے اور کہا یہ آواز تو اسی نوجوان کی لگ رہی ہے۔ قبرستان کے قریب رہنے والے کئی افراد نے اگلی صبح گواہی دی، ہم نے واضح طور پر اذان سنی اور آواز انسانوں کی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک عورت نے روتے ہوئے کہا میں نے کبھی ایسی اذان نہیں سنی جیسے آسمان سے ہو مگر زمین کے اندر سے آ رہی ہو۔ مسجد کے امام صاحب نے بھی بتایا اس دن میں نے اذان نہیں دی تھی، مسجد بند تھی، مگر کئی نمازیوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اذان سنی ہے اور وہ قبرستان کی سمت سے ہی آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے بلند ہوں گی، اور فرمایا کہ جو 7 سال خالص نیت سے اذان دے، اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیک بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال ایک خوبصورت خوشبودار شکل میں آ کر کہتے ہیں میں تیرا عمل ہوں، تیرا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اذان دینا گویا ایمان کا اعلان کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا میں اللہ کے نام کی صدا لگاتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو بھی صدا سے بھر دیتا ہے۔ کیا ہی حسین جزا ہے انعام اذان کا، قبر کے اندھیرے میں روشنی کی صورت میں۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں حیرت انگیز تبدیلی آئی، لوگوں نے نماز کی پابندی شروع کی، نوجوان اذان دینے کی طرف راغب ہوئے۔ ایک اذان نے صرف مردے کو نہیں، زندہ لوگوں کو بھی جگا دیا۔ لوگوں نے سوال اٹھایا کیا یہ خواب تھا یا حقیقت؟ لیکن امام صاحب نے کہا ہمیں نشانیاں ملتی ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان سے کیا سیکھتے ہیں۔ سوچیں اگر آپ کی قبر ہو، کیا اس سے اذان کی آواز آئے گی یا صرف خاموشی، عذاب اور تنہائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اذان سن کر بھی مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو موبائل اور گیمز دیتے ہیں تو کیوں نہ انہیں اذان سکھائیں، انہیں اللہ کے دربار میں بلانے کا فخر دیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔
اذان اللہ کا ہم سے رابطہ ہے، جو اسے سنے اور جواب نہ دے وہ کیا کھو دیتا ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا دیتے۔ قبر سے اذان کی آواز آنے کا مطلب ہے اللہ نے اس بندے کی اذان کو قبول فرما لیا ہے۔ اس واقعے سے سبق لیں، آج سے فیصلہ کریں، اذان سنیں، جواب دیں، نماز قائم کریں اور اذان دینے کی سعادت حاصل کریں۔ شاید کل ہماری قبر سے بھی اذان کی آواز بلند ہو۔ جب قبر میں اذان سنائی دے تو یہ ایک مردہ انسان کی آخری اذان نہیں ہے، یہ زندہ لوگوں کے لیے بیداری کی آخری صدا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی کو اللہ کی طرف موڑنے کے لیے؟ تو آج ہی نماز کی پابندی، اذان کی عظمت اور قبر کی روشنی کا سامان کریں۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو لگا ہو تو اس پیغام کو اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں، تبصرہ کریں آپ کی اذان کہاں ہے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور سچے واقعات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ لبیک اللہم۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، اللہم لبیک اللہم، اللہم لبیک اللہ۔